عقیدہ کی جمع ہے، عقیدہ عقد سے بنا ہے جس کا مادہ عین قاف دال ہے۔ عقد کے معنی گرا لگانا، باندھنا اور مضبوط کرنے کے ہیں۔ چنانچہ عقیدہ سے مراد گرا لگائی ہوئی چیز، باندھی ہوئی اور تصدیق شدہ چیز ہے۔ قرآن مجید میں بھی عقد کا لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا۔ تو عقد کے ہم نے کتنے لغوی معنی پڑھے؟ 3: گرا لگانا، باندھنا اور مضبوط کرنا۔ اصطلاحی تعریف ہے: عقائد سے مراد انسان کے وہ پختہ اور اٹل نظریات ہیں جو بالآخر ایمان کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ انسان کا ہر عمل انہی عقائد اور نظریات کے تابع ہوتا ہے۔ شریعت میں کسی بات کو دل سے سچا جانتے ہوئے تہہ دل سے اس پر یقین رکھنا عقیدہ کہلاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف ایک دفعہ پھر سن لیں کہ عقائد سے مراد انسان کے وہ پختہ اور اٹل نظریات جو بالآخر ایمان کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ انسان کا ہر عمل انہی عقائد اور نظریات کے تابع ہوتا ہے۔ شریعت میں کسی بات کو دل سے سچا جانتے ہوئے تہہ دل سے اس پر یقین رکھنا عقیدہ کہلاتا ہے۔ عقائد کے بارے میں ایک عالم کا قول ہے: ما عُقِدَ علیہ القلب والضمیر، وہ پختہ نظریات جن پر کسی کا دل اور ضمیر مطمئن ہو عقائد کہلاتے ہیں۔ ما عُقِدَ علیہ القلب والضمیر، وہ پختہ نظریات جن پر کسی کا دل اور ضمیر مطمئن ہو عقائد کہلاتے ہیں۔ آگے جو ہے عقیدے کی مثال بیان کی گئی ہے کہ عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ پودے میں وہی خصوصیات ہوں گی جو بیج میں پوشیدہ ہے، یعنی کہ جو ہم بیج جیسا بوئیں گے، اگر ہم اچھا صحیح بیج بوئیں گے تو وہ پودا جو ہمارا ہوگا وہ ویسا ہی صحیح جو ہے وہ اگے گا، اور اگر ہمارا بیج ہی جو ہے وہ ناقص ہوگا تو اس سے اگنے والا پودا اس کے مطابق ہی ہوگا۔ تو اس لیے جیسے ہمارے عقائد ہوں گے ویسے ہی ہم سے اعمال سرزد ہوں گے۔ اس کی اگر ہم مثال لیں، مثال کے طور پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، تو ہماری نماز کیسی ہوگی؟ بہت اچھی ہوگی، اور اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کے مطابق ہوگی۔ تو اس لیے ہمارا جو عمل ہوگا وہ اس کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ ہمارے عقائد صحیح ہوں گے تو ہمارے اعمال بہت اچھے ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ مکرمہ میں پیغام رسالت پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا کہ سب سے پہلے عقیدہ درست کیے، اللہ تعالیٰ کو ایک منوایا کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایک ہے، بتوں کی عبادت سے انہیں دور کیا، اور اسی طریقے سے اور جو ان کے مختلف عقائد تھے جو مطلب انہوں نے برے عقائد رکھے ہوئے تھے کہ جیسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام عقائد کو درست کرنے کی پوری کوشش کی۔ پھر اس کے بعد ہے اسلام کے بنیادی عقائد۔ کون کون سے ہیں؟ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں توحید، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یہ ماننا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے۔ سب سے بنیادی عقیدہ یہی ہے۔ جب انسان عقیدہ توحید مانے گا تو دائرہ اسلام میں داخل ہوگا اور نیک اعمال کر سکے گا۔ دوسرا عقیدہ ہے رسالت، یعنی کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی ماننا، اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ کا نبی ماننا اور سب پر ایمان لے کے آنا، اس بات کا یقین رکھنا کہ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ان کا یہ جو پیغام پہنچاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ نمبر 3 ہے ملائکہ، یعنی کہ فرشتوں پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ ایک نورانی مخلوق ہے، نورانی آسمانی مخلوق ہیں۔ نمبر 4 ہے آگے ہے آسمانی کتابیں۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا کہ جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ہیں ہماری ہدایت کے لیے۔ اور آگے ہے نمبر 5 آخرت پر ایمان لانا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی شروع ہوگی اور وہ لازمی شروع ہوگی جس میں ہم اپنی دنیا میں کیے گئے تمام اعمال کا حساب کتاب دیں گے، تو اس کی آخرت پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمان کا ایک لازمی جز ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے ان عقائد کے بارے میں: وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ترجمہ: لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب الہامی کتابوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عقائد کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ عقائد کی اگر ہم شرعی حیثیت دیکھیں گے، شرعی اسلام میں عقائد سے مراد اسلام کے عطا کردہ وہ اٹل نظریات ہے جن کی صداقت پر ایمان رکھے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے خود
حکم خداوندی کے مطابق بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، احکامات اور تمام باتوں پر کامل و مکمل یقین رکھے اور ان پر عمل پیرا ہو۔ ٹھیک ہے، اسلام میں عقائد کی اصلاح پر بہت زور دیا گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام نے جو ہے وہ اس کی یعنی کہ اصلاح کی پوری کوشش کی ہے، کیونکہ عقائد کی اصلاح سے انسان ایک پاکیزہ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو بھی اپنے عقائد درست کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں۔ کہ جو بنیادی عقائد ہوئے ہیں توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت پر ایمان، انشاءاللہ آگے ہم اس کی ان سب کے مختصر تھوڑی سی ہم سے ان سب پر جو ہے وہ ان کی وضاحت کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اسلام کی عقائد کی لغوی اصلاحی تعریف اور اس کی مثال تھی، آپ نے یاد کر لینی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔